من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرت آخرت کا گھر یعنی جنت عند اللہ اللہ کے پاس اللہ کے ہاں خالصتاً خاص طور پر من دون الناس لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت تو تم تمنا کرو موت کی ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے یعنی موت کی ابدا کبھی بھی بما اس کی وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور ضرور تو پائے گا انہیں احرص سب سے زیادہ حریص الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص علی حیات زندگی پر یعنی زندگی کا ومن الذین اور ان لوگوں سے بھی اشرکو جنہوں نے شرک کیا یود چاہتا ہے احدہم ان میں سے ہر ایک لو کاش یعمر اس کو عمر دی جائے الف سنہ 1000 سال وما ہوا اور نہیں ہے بمزحزحہ اس کو بچانے والا من العذاب عذاب سے ان یعمر اس قدر عمر کا دیا جانا اور نہیں ایسے عذاب سے بچانے والا اس قدر عمر کا یعنی اس قدر عمر کا دیا جانا اس کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے واللہ اور اللہ تعالی بصیر دیکھنے والا ہے بما یعملون ان کاموں کا جو یہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا اور اب بھی ہے کہ جنت صرف اور صرف ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے اور دوزخ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاوہ لوگوں کے لیے بنائی ہے اس باطل عقیدے کی وجہ سے وہ جتنا بھی ظلم و ستم ڈھائیں جتنے گناہ کریں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں جنت ہے ہی ہماری تو اس کا بہترین جواب اس آیت کے اندر اللہ نے دیا اور فرمایا قل انہیں کہو ان کانت لکم الدار الآخرہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر یعنی جنت ہے اللہ کے ہاں خاص طور پر لوگوں کے علاوہ یعنی کسی اور آدمی کو نہیں ملے گا خالصتاً تمہیں ہی ملے گا تو موت کی تمنا کرو کیونکہ جنت اس دنیا کے اندر تو موجود نہیں ہے وہ تو
اس دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ ایک آدمی جب دنیا سے نیک آدمی جاتا ہے تو اس کی روح جنت میں چلی جاتی ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو جسم اور روح دونوں جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن بہرحال اس دنیا میں تو نہیں ہے، وہ تو موت کے بعد ہے۔ تو کہا کہ تم ذرا موت کی تمنا کرو اپنے، اگر اس بات میں تم سچے ہو۔ موت کی تمنا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے مفسرین نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ بعض کی رائے تو یہ ہے یہ دعوت مباہلہ ہے، دعوت مباہلہ۔ دعوت مباہلہ کیا ہوتی ہے؟ دعوت مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی باطل فرقے کے ساتھ اگر بحث طول پکڑ گئی ہو اور جان چھڑانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے کہا جائے کہ ٹھیک ہے، ہم دونوں اس بات کی بد دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی غلط راستے پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے، اور دونوں آمین کہیں۔ نجران کی عیسائی آئے، سورہ آل عمران میں آپ تفصیلاً پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے سوالوں کے جواب دیے، لاجواب ہو گئے، تو پھر بھی ایمان قبول نہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا کہ ان کو دعوت مباہلہ دو، اور انہیں کہو کہ تم بھی آؤ، اپنے بچوں کی بھی لاؤ، اپنی عورتوں کو بھی، اور ہم مشترکہ ایک بد دعا کریں کہ ہم میں سے جو بھی غلط ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت مباہلہ جائز ہے یا نہیں، اس میں دو رائیں فقہاء کی۔ ایک رائے تو یہ کہ جائز ہے، لیکن بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ دعوت مباہلہ نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ قرآن اور حدیث ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے ذریعے سے حق کو ثابت کیا جائے، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن دعوت مباہلہ اگر دی جائے تو اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ مثلا مسلمانوں پر کوئی مصیبت یا اس آدمی پر کوئی مصیبت پہلے ہی طے ہو تقدیر میں، مثلا اس کو کوئی حادثہ طے ہو اس کا، یا اس کی ممکن موت طے ہو، اور دعوت مباہلہ کے بعد جب وہ حادثہ پیش آئے گا تو کمزور دل مسلمان جو ہے وہ ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا، وہ کہیں گے ہم باطل پر تھے اس لیے ہم پر مصیبت آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ اگر انہوں نے دعوت مباہلہ کی تو آسمان سے آگ آئے گی اور ان کو جلا کر راکھ کر دے گی، اور انہوں نے بھی یہ بات پتہ تھی کہ آپ چونکہ سچے نبی ہیں، اس کا تو یقین تھا کہ، لیکن اپنے مفادات کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے۔ تاریخ میں روایت میں آتا ہے کہ جب یہ وفد نجران، یہ جو آج یمن کا علاقہ ہے نا، اس میں عیسائیوں کی بستیاں تھیں، قیصر روم کے ماتحت تھیں، تو جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو اس کے جو سب سے بڑا مذہبی رہنما تھا تو اس کے بھائی کی گھوڑے کو ٹھوکر لگی، تو جس طرح کا آدمی پر اچانک مصیبت آئے تو کسی اپنے دشمن کو گالی دے دیتا ہے، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی، تو اس کے بھائی نے اسے کہا جو مذہبی پیشوا تھا کہ کیا کر رہے تم، اللہ کے سچے نبی کو گالی دے رہے ہو؟ تو بڑا سادہ تھا، اس نے کہا کہ پھر ہم بحث کے لیے کیوں جا رہے ہیں، پھر تو ایمان قبول کر لیں۔ تو اس بھائی نے کہا کہ قیصر روم کی طرف سے جو تحفے اور ہمیں پیسے ملتے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ تو بس اللہ تعالیٰ نے وہی بات اس کے دل میں ڈالی، وہ مسلمان ہو گیا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق دی۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی حق جو ہے نا چھپا ہوا نہیں ہوتا، سب کو معلوم ہوتا ہے، اصل بات مفادات کی ہوتی ہے، وگرنہ اس کو آتے ہوئے یقین تھا اللہ کا سچا نبی ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران میں تو ان کے ایک عقیدے کے باطل ہونے کو ایسا قرآن نے زبردست عقلی دلائل کے ساتھ رد کیا ہے، تو اس کے بعد بھی جب نہ مانے تو رسول اللہ نے کہا کہ پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک رات کی مہلت مانگی، رات کو آپس میں مشورہ کیا کہ یہ اللہ کا ہے تو سچا نبی، ہم ایمان نہیں لاتے تو علیحدہ بات ہے، اگر ہم نے دعوت مباہلہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو اور حسنین کو اپنے ساتھ لائے تاکہ جو ہے دعوت مباہلہ کی جائے، لیکن انہوں نے معذرت کر لی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان تو قبول نہیں کرتے، البتہ اسلامی ریاست کے ماتحت ذمہ کی حیثیت سے ہم رہیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سودی کاروبار انہوں نے نہ چھوڑا، جس کی بنا پر ان کو وہاں سے نکال کر شام کی طرف دھکیل دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل بھی بعض اشتہارات آپ پڑھتے ہیں، قادیانیوں کے لیے دعوت مباہلہ، فلاں کے لیے دعوت مباہلہ، ان چیزوں سے بچا جائے تو بہتر ہے۔ البتہ دوسرا معنی بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرو، اگر وہ تمنا کرتے ان کو موت بھی آ جاتی۔
لیکن انہوں نے تمنا نہ کی۔ اس کی وجہ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے اس موت کی کبھی بھی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی اپنے اعمال کے سبب۔ ایک آدمی دیکھیں لوگوں سے اپنے آپ کو جتنا بھی چھپائے ہے نا، لیکن اپنے آپ کو تو خوب جانتا ہے وہ نا۔ تو یہودیوں کو تو خود پتہ تھا کہ وہ کون سے عمل کرتے ہیں۔ وہ دینداری کا جو سامنے ایک لبادہ سا تھا، لیکن اندر تو کوئی دینداری نہیں تھی نا، مادہ پرستی تھی۔ تو وہ ان کو تو معلوم تھا کہ ہم کتنے ایمان میں ہیں اور ہمارے کیا کیا کرتوت ہے اور ہم کیا آگے بھیج رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت یہ ہارون الرشید جب حج کے لیے گئے تو اس کے جو وزیر تھا اس نے کہا کہ آج دل بہت میرا پریشان ہے، کسی نیک آدمی کے پاس لے جاؤ تاکہ کچھ نصیحتیں سن لوں اور دل جو ہے نا میرا ذرا خوش ہو جائے۔ نیک آدمی کی مجلس میں دل کے بہت جھلکے ہو جاتے ہیں۔ ان کو لے کر چلا گیا، ایک کے پاس گیا، اس کو تسلی نہ ہوئی۔ ایک دوسرے بزرگ کے پاس گیا، مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا لیکن اس کی بات بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے بہت ساری باتیں پوچھی، تو ایک بات ہارون الرشید نے اس سے یہ پوچھی کہ ہم موت سے کیوں بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور دنیا سے ہمیں محبت ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان آبادی میں خوش ہوتا ہے، ویرانے سے ڈرتا ہے۔ کہا کہ تم لوگوں نے دنیا کو آباد کر لیا ہے، آخرت کو ویرانہ کر دیا ہے، اب اس آبادی سے ویرانے کی طرف تم ڈرتے ہو۔ تو انسان کے اعمال جو آگے بھیجتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر موت سے انسان ڈرتا بھی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ اس نے کیا آگے بھیجا۔ یا قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دنیا میں تم جو کچھ کر رہے ہو نا، تمہارا ہر سیکنڈ کسی عمل کی صورت میں آخرت کی طرف جمع ہو رہا ہے، وہاں تم بھیج رہے ہو۔ ایک سیکنڈ، ایک آدمی جو سوچتا ہے نا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ کچھ نہ کرنا بھی ایک عمل ہے جو اس نے ضائع کر دیا ہے۔ لمحہ ایک لمحہ اس نے جو ضائع کر دیا، قیامت کے دن ایک بندہ مومن بھی اس کا ایک لمحہ جو ذکر الہی کے علاوہ گزرا ہوگا اس پر وہ بہت زیادہ پشیمان ہوگا اور چاہے گا کہ کاش اس لمحے میں بھی میں نے کوئی کام کیا ہوتا۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ آگے بھیج رہے ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے اندر ہمارا نقطہ نظر اب یہ بن گیا ہے کہ جو ہم نے خود آگے بھیجنا تھا اس کے بارے میں ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہم دنیا کا کام کریں گے اور مرنے کے بعد لوگ ہمارے پیچھے بھیجیں گے اور پھر وہ خیراتیں کریں گے اور صدقے کریں گے اور وہ ہمارے پیچھے بھیجیں گے۔ ایک بات ذہن میں رہے، ایک آدمی ممکن ہے اپنی زندگی میں جو 100 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، اس کے پیچھے والے لوگ لاکھ روپے بھی خرچ کریں گے تو وہ اجر نہیں ملے گا۔ صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے نا وہ تو اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ آدمی مر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ پیسے دیتے ہیں ہمارے فلاں کے لیے صدقہ جاریہ، اس کے لیے تو صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا، وہ تو صدقہ ہوگا، اس کو اجر مل جائے گا۔ صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنی زندگی کے اندر کوئی نیک کام میں اپنا سرمایہ لگا دے۔ تو زندگی میں بچاتے ہیں اور پھر خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا سے جب چلے جائیں تو لوگ خرچ بھی کریں ہمارے پیچھے، صدقے بھی کریں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ تو جس آدمی نے خود تیاری نہ کی ہو، خود آگے نہ بھیجو، پیچھے اس کی کون بھیجے گا؟ اس وجہ سے جو ہے نا بس زندگی کے اندر یہ فکر کرنی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے بس آگے بھیجنا ہے اور اچھی چیز بھیجیں گے۔ دیکھیں یہ جو جنت اور دوزخ ہے نا یہ ہمارے اعمال ہی کی ایک دوسری شکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اور اس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی اور مختلف عذاب بھی جو عالم برزخ میں لوگوں کو ہو رہے ہیں، وہاں انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ 7ویں آسمان پر بالکل بیت اللہ کی طرح اوپر ایک اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے طواف کے لیے داخل ہوتے ہیں، لیکن قیامت تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا، اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اس کے بعد کہا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچانا اور انہیں یہ بات بتانا کہ جنت بالکل ایک چٹیل میدان ہے، جنت بالکل ایک صحرا ہے۔ صحرا کا مطلب اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ کوئی درخت ہے، نہ قالینیں ہیں، نہ نہریں ہیں،
حیرت تو ہوتی ہے نا، قرآن تو جنت کی نعمتیں، سورہ آپ رحمان پڑھیں کتنی خوبصورت نعمتیں، سورہ واقعہ پڑھیں. پھر فرمایا کہ دنیا میں ایک بندہ مومن جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک درخت لگ جاتا ہے. گویا آگے سبحان اللہ جب ان حدود سے جا کر عالم ہے اس عالم کی طرف جاتا ہے نا، وہ جنت کا ایک درخت بن جاتا ہے. تو یہ آپ کا درس ممکن ہے کوئی جنت کی نہر بن رہی ہو، ہاں آپ کی نماز ممکن ہے جنت کا کوئی مال بن رہا ہو. جتنے جتنے اعمال آدمی کرتے ہیں جنت اتنی آباد ہوتی جاتی ہے. باقی عمل نہیں کرتا تو سیرا رہ جاتی ہے. اس لیے جنت انسان نے خود بنانی ہے. یہ الگ بات ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ جانے کے بعد بھی لوگوں کی دعائیں اس کو پہنچتی ہیں، صدقہ پہنچتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں جو کرتا ہے اتنا تو نہیں پہنچتا. اس لیے فرمایا کہ یہودیوں نے اپنے ہاتھوں جو آگے بھیجا ہے ان کو تو خود پتہ ہے، اس وجہ سے موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو. یہ اپنے گناہوں کو جتنا بھی چھپائیں نا تو اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے. وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور ضرور تو انہیں پائے گا لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی پر. یہودی سب سے زیادہ موت سے ڈرتے ہیں، زندگی کے سب سے زیادہ یہ حریص ہیں. اور قرآن نے یہ حیات کہا، دیکھیں حیات نکرہ ہے، ایک معرفت ایک نکرہ. تو نکرہ یہاں تحقیر کے لیے، تحقیر کا مطلب ہے زندگی، چاہے ذلت اور رسوائی کی زندگی ہو یا جیسے بھی ہو، بس زندگی ہو جیسے بھی ہو، اس کے لیے حریص ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ اشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی زیادہ حریص ہیں جنہوں نے شرک کیا. دیکھیں مشرک آدمی جو شرک کرنے والا ہے، زندگی کا سب سے زیادہ حریص تو اسے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے. مشرک کے نزدیک تو صرف یہی دنیا ہے نا، اس کے بعد یعنی اس نے ختم ہو جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے. تو ایک آدمی کے سامنے جب یہی دنیا ہے تو اس کا سب سے زیادہ حریص اس کو ہونا چاہیے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ یہودی زندگی کے حریص ہیں، جو کہہ رہے ہیں ہمارے لیے جنت ہے اور آخرت کو جو مانتے ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 سال عمر دی جائے، لمبی اتنی عمر دی جائے. وما هو بمزحزح من العذاب ان یعمر، اور نہیں اس کو چھڑانے والا عذاب سے اس قدر عمر کا دیا جانا. اگر 1000 سال عمر دی بھی جائے تو یہ زیادہ عمر جو ہے نا اس کو عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی. اصل میں عمر تو وہ عمر ہے جو انسان کی اللہ کی عبادت میں زندگی گزر رہی ہے نا، جو ویسے ضائع ہو رہی ہو اور جو گناہوں کے کاموں میں صرف ہو رہی ہو. اس طرح کی جتنی جو ہے نا زندگی بڑھتی جاتی ہے نا اتنا انسان پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے. قرآن میں آپ آگے پڑھیں گے سورہ آل عمران میں کہ ظالموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں عذاب دیتا، مارتا کیوں نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو زندگی مزید دے رہا ہے کہ یہ گناہ زیادہ کما لیں تاکہ ان کو عذاب زیادہ ہو. تو بعض اوقات تو یہ زندگی گناہوں کے مزید کمانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ زندگی تو وبال جان بن جاتی ہے. اس لیے اصل زندگی تو وہی ہے نا جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے ان کاموں کا جو یہ کرتے ہیں. اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ بار بار دیکھیں، کبھی کہتا ہے علیم بالظالمین، کبھی کہتا ہے بصیر بما یعملون، کبھی خبیر بما تعملون. یہ اصل میں عقیدہ انسان کا اگر پختہ ہو جائے کہ اللہ دیکھنے والا ہے نا اور جاننے والا ہے تو پھر آدمی گناہ نہیں کرتا. دیکھیں ایک آدمی کا والد اس کو اس طرح دیکھ رہا ہو نا تو وہ گناہ نہیں کرے گا. گناہ کر بھی رہا ہے تو جلدی چھوڑ دے گا نا. مثلا ایک نوجوان ہے، وہ فلم دیکھ رہا ہے موبائل پر یا ٹی وی پر یا کمپیوٹر پر، اور اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ والد صاحب اس کو گور رہے ہیں تو جلدی بند کر لیتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. کوئی معزز ہستی انسان کو جب دیکھ رہی ہو نا تو اس سے اس کی موجودگی میں وہ گناہ سے بچتا ہے. اب ذرا تصور کریں کہ آدمی کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ واللہ بصیرم، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے. تو یہ تصور جتنا پختہ ہوتا جاتا ہے اتنا انسان کی زندگی پاکیزہ تر ہوتی جاتی ہے، اور جو ہی احساس ہوتا ہے آدمی اسی وقت گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. اور حقیقت میں انسان گناہ کی طرف آمادہ ہی اس وقت ہوتا ہے جب یہ تصور دھندلا ہو جاتا ہے یا انسان بھول جاتا ہے. بس اس تصور کو ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کا گشت کر رہے تھے اور ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ، تو اس نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو ماں نے کہا امیر المومنین کہاں اس رات کے اندھیرے میں، حالانکہ وہ بھی دیوار کے پیچھے بات سن رہے تھے۔ ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ دیوار کے باہر تھے، لیکن عام حالات میں تو آدمی نہیں ہوتا، تو اس چھوٹی بچی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر پر نشان لگائے، اگلے دن پھر اپنے بیٹے کے لیے شادی کا پیغام لے کر گئے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا عمر ثانی دیا۔ ایسے جس کا یہ تصور ہے نا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی کے اندر سے تسنع ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسانوں کی وجہ سے آدمی نیکیاں کرتا ہے نا، تو لوگوں کے سامنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو بڑے سلیقے کی ساتھ نماز پڑھے گا، لیکن جب اکیلا ہوگا تو تیز تیز پڑھ لے گا۔ ہر کام کے اندر تسنع بناوٹ آ جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کا دل روتا ہے اس دور کے اندر کہ یہاں اس دور کی نیکیاں جو ہیں نا وہ اللہ کو دیکھنے کے تصور کے ساتھ نہیں ہوتی، اور لوگوں کے اندر یہ جملہ مشہور ہو چکا، لوگ کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں لاکھوں روپے بھی خرچ کر لیتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ بس یہ تصور اپنے اندر اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں آ سکتا حقیقت انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں ترجمہ ایک دفعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرت و آخرت کا گھر یعنی جنت، عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے، ابدا اس کی یعنی ابدا کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے، یہ آیت کا ٹکڑا پیمانہ اللہ نے مقرر کر دیا قیامت تک لوگوں کے لیے، کون کتنا نیک ہے آخرت کے بارے میں اس کا بس اپنے اعمال پر توجہ دے۔ اور یہ آدمی ذرا سوچتے کہ اگر اچانک اس وقت مجھے موت آتی ہے تو کیا میں اس پر مطمئن ہوں، جو کچھ میں نے آگے بھیجا اس پر مجھے تسلی ہے، مکمل تو نہیں ہوگی لیکن کیا کچھ ہے کہ اللہ کے ہاں کچھ میں پیش کر سکوں؟ اگر نہیں ہے تو پھر موت نے تو اچانک ہی آنا ہے، اسی طرح آئے گی، اور بالکل آدمی کی یہی صورتحال ہوگی۔ اور قرآن میں اس کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، سورہ منافقون میں فرمایا کہ جب ایسے آدمی کو موت آ جاتی ہے نا تو اس وقت کہتا ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو کیوں نہیں مجھے تو تھوڑی سی مہلت دیتا کہ میں تھوڑا سا صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا جب اجل آ جاتی ہے تو پھر اس میں بالکل تاخیر نہیں ہوتی، پھر اس کو ایک لفظ بولنے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ تو بس یہ ایک پیمانہ ہے، بڑا مشکل پیمانہ ہے، تنہائی میں آپ اگر اس پر غور کریں تو اللہ نے ہمارے لیے بھی مقرر کر لیا ہے کہ کون آدمی موت کے لیے جو ہے نا تیار ہے۔ تمنا دور کی بات ہے نا کہ اچانک اگر موت آ جائے تو کیا اس پر مطمئن ہے کہ میں بالکل صحیح زندگی گزار رہا ہوں؟ اگر نہیں ہے تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کیا اصلاح کرنی چاہیے؟ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تنہائی میں خود بیٹھے کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، نماز کی کمزوری ہے، نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی، غیبت زیادہ کرتا ہوں، اس طرح اور بہت سارے گناہ خود اس کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ بس کوشش کریں ان سے بچنے کی کوشش کریں، توبہ کریں، پھر ہوں گے، پھر توبہ کریں، اور مسلسل جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع کا یہ عمل جاری رہے، اور اللہ کے یہ جو تصور ہے نا بار بار سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ یہ تصور آہستہ آہستہ اس کو گناہوں سے بچاتا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کے دل کے اندر ایک اطمینان ہوگا کہ اگر اچانک مجھے موت آ جائے تو انشاءاللہ میں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ظالموں سے مراد گناہگار ہیں، ہر گناہگار کو اللہ جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور تو انہیں پائے گا یعنی یہودیوں کو، اخلص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ اشرکوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر، کاش اس کو عمر دی جائے، الف سنہ، 1000 سال،
وما هو بمزخزخه، اور نہیں ہے اس کو چھڑانے والا من العذاب عذاب سے، ان یعمر اس قدر عمر کا دیا جانا، یعنی اس طرح اس قدر زندگی کا دیا جانا اس کو عذاب سے چھڑا نہیں سکتا۔ واللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بما یعملون ان کاموں کو جو یہ کرتے ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.